السلام علیکم. میرے پاس بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں اور آپ کی اس ریکویسٹ کی وجہ سے کہ آپ ہی پردہ کس طریقے سے کرنا چاہیے، نان محرم کے سامنے کس طریقے سے پردہ کرنا ہے اور پردے کا اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے. اتنے میسیجز کے بعد میں آپ کے لیے ڈیٹیل میں ویڈیو بنا رہی ہوں. اس ویڈیو کے اندر میں ہر چیز کور کروں گی اور اس ویڈیو کے اندر محرم کے سامنے کس طریقے سے پردہ کرنا ہے، نان محرم کے سامنے پردہ کس طریقے سے کرنا ہے، اسلام کے اندر پردہ کتنا ضروری ہے، اسلام کے اندر پردے کا کیا کانسیپٹ ہے، فیملی کے سامنے ہمیں کس طریقے سے پردہ کرنا ہے، پردے کے اندر ہم میک اپ کر سکتے ہیں یا نہیں، پردے کے اندر ہم جویلری پہن سکتے ہیں یا نہیں، ایونٹ میں ہمیں کس طریقے سے پردہ کرنا ہے، اگر ہم نیو پردہ کرنا شروع کر رہے ہیں تو ہمیں کس طریقے سے لوگوں کو ٹیکل کرنا ہے، ان کی سچویشن ہمیں سنبھالنی، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم جب پردہ کرنا سٹارٹ ہوتے ہیں تو لوگ ہمارے اوپر باتیں بناتے ہیں، تو ہم نے ان سچویشنز پر کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں آج اس ویڈیو کے اندر کور ہوں گی، تو آپ اس ویڈیو کو ڈیٹیل میں دیکھیے گا. تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے. اب ہم پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر پردے کا کیا کانسیپٹ ہے اور اسلام کے اندر پردہ کیوں ضروری ہے اور ہمیں پردہ کیوں کرنا چاہیے. یہ سوال ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہمارے دین اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے. جس کو عزت دی جاتی ہے، جس کو تحفظ دیا جاتا ہے، اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے. جو ہمارے لیے قیمتی ہوتا ہے اس کو ہم چھپا کے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو کہہ دیجئے کہ جب باہر نکلا کریں اپنے چہروں پر چادر لٹکا لیا کریں. اور ہم مسلمان ہیں اور مومن عورتیں ہیں، تو یہ آیت ہمارے لیے ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں محرم کے سامنے کس طریقے سے پردہ کرنا ہے. محرم کے سامنے ہم نے اپنے سطر کو پراپر کمپلیٹ ڈھکنا ہے. وہ سطر ہمارا پورا جسم آتا ہے، صرف ہاتھ پاؤں اور چہرہ چھوڑ کر. اگر آپ کسی بھی ایونٹ میں جائیں وہاں محرم ہے تو آپ نے حجاب لازمی کرنا ہے، بٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنا سطر کمپلیٹ کرنا ہے. نان محرم کے سامنے ہم نے کس طریقے سے پردہ کرنا ہے. نان محرم وہ ہوتے ہیں جس سے کسی بھی صورت میں نکاح ہو سکتا ہے، تو ہم نے اس کے سامنے پراپر پردہ کرنا ہے. اور چہرہ سب سے زیادہ اٹریکشن والا ہوتا ہے اور ہمیں نان محرم کے سامنے چہرہ چھپانا لازمی ہے. اچھا، اب تیسری چیز، پردے کے اندر میک اپ کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال. اگر آپ کسی ایونٹ میں گئے ہیں اور اس ایونٹ کے اندر سپریشن ہے اور اس ایونٹ کے اندر محرم ہے یا کوئی عورتوں کا ایونٹ ہے تو آپ میک اپ کر سکتے ہیں. مگر اگر اس ایونٹ کے اندر نان محرم ہے تو آپ میک اپ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اٹریکشن میں آ جاتا ہے. تو آپ جس ایونٹ کے اندر نان محرم ہو وہاں آپ نہ میک اپ کر سکتی ہیں، وہاں آپ نہ کوئی جویلری پہن سکتی ہیں، کچھ بھی نہیں. آپ نے ایک ڈیسنٹ سا پردہ کرنا ہے اور یہ ساری چیزیں آپ نے نہیں کرنی. ہاں، اگر ایک ایسا ایونٹ ہے جس میں نان محرم کے ساتھ سیپریشن ہے تو آپ میک اپ کریں، آپ جویلری پہنیں، آپ اچھی لگیں، آپ حجاب کریں، اور جس طریقے سے لڑکیاں میک اپ کرتی ہیں آپ اس طریقے سے میک اپ کریں. اگر وہاں پر اس ایونٹ کے اندر صرف محرم ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ نان محرم نہیں آ سکتے. اچھا، دوسری چیز، سیپریشن ہونے کے باوجود بھی لوگ مکس ہو جاتے ہیں. تو آپ نے ایک نقاب دیکھا ہوگا، میں یہاں پر اس کے پکچر لگا دوں گی. اس طریقے کا نقاب آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، آپ نے اپنے بیگ میں رکھنا ہے. کھانے کے بعد جو لڑکے اپنی امیوں کو ڈھونڈنے کے بہانے اس سیپریشن والی جگہ پر آتے ہیں، یہ اس چیز کے بچاؤ کے لیے. اگر آپ نیو پردے میں بگنر ہیں تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو وہ نقاب آپ نے لازمی رکھنا ہے. اور شادی کے بعد کوئی بھی سیپریشن میں مکس ہو تو پھر آپ نے وہ نقاب لگا لینا ہے. اور وہ نقاب آپ اس طریقے سے رکھیں کہ آپ نے یا تو سعودی نقاب رکھنا ہے یا تو آپ نے کوئی ایسا نقاب رکھنا ہے جو آپ کے پورا پراپر فیس آپ کا اس کے اندر کور ہو جائے. اگر آپ حجاب کرتی ہیں تو یہ چیز آپ کے لیے ہے کہ ہم نے پراپر حجاب کرنا ہے اور ہم نے اپنا پراپر چیسٹ کور کرنا ہے. یہ جو حجاب کو ہم نے فیشن ٹول بنایا ہوا ہے نا، ہمیں اس طریقے سے حجاب نہیں کرنا. ہم نے پراپر حجاب کرنا ہے. ہمارے جو بال ہیں وہ پراپر حجاب کے اندر ہوں. آپ نے جو آج کل حجاب دیکھا ہوگا اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے حجاب یہاں سے شروع کرنا ہوتا ہے اور آگے سے ہمارے بال دکھ رہے ہوتے، تو یہ کوئی حجاب نہیں ہے. ہم لوگ کسی بھی شادی میں جائیں یا کہیں بھی جائیں کہ جو لڑکیاں حجاب کرتی ہیں وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو کور کریں گی. اچھا، جن لڑکیوں کا نکاح ہونے والا ہوتا ہے اور وہ لڑکیاں پردہ کرنا سٹارٹ کر رہی ہوتی ہیں اور وہ لوگ کہتی ہیں کہ ہمیں اسٹیج پر کس طریقے سے نقاب کو کیری کرنا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. تو پہلی چیز، آپ نے جو ایونٹ ہے وہ اپنا سیپریشن میں رکھوانا ہے. جب آپ اسٹیج پر بیٹھے ہیں اور آپ کا حجاب لازمی ہونا چاہیے، اس کے اندر آپ میک اپ کریں، مگر آپ بھی اپنے ساتھ وہی نقاب رکھیں گی، سعودی نقاب یا کوئی بھی ایسا نقاب جو پراپر آپ کے چیسٹ پر آ رہا ہو اور پراپر آپ کا فیس یہاں سے کور ہو رہا ہو. وہ نقاب اپنے بیگ میں رکھنا ہے. وہی شادی کے بعد جب لوگ مکس ہوتے ہیں، نان محرم اور محرم مکس ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ نے اپنا نقاب لگا لینا ہے.
اچھا نقاب کے اندر ہم آئیز میک اپ کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ چیز بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں. نقاب کے اندر آئیز میک اپ ہم وہاں پر کر سکتے ہیں جیسے ہم لوگوں نے نقاب کیا اور وہاں پر صرف محرم ہے تو ہم لوگ آئیز میک اپ کر لیں گے. اگر وہاں پہ خدشہ یہ ہے کہ وہاں پہ نان محرم ہے تو آپ نہیں کریں. اس طریقے سے جویلری کا میرے پاس سوال آتا ہے کہ جویلری ہمیں کس طریقے سے کیری کرنی ہے. اگر وہاں پہ محرم ہے تو ہم جویلری کیری کر سکتے ہیں، اگر وہاں پہ نان محرم ہے تو ہم نے جویلری کیری نہیں کرنی، کیونکہ جویلری زینت کی چیز میں آ جاتی ہے اور جو بھی چیز جس چیز پر بھی نان محرم کی نظر پڑے گی وہ چیز تبرج میں ہی آ جائے گی. اچھا میرے پاس سوال یہ بھی آتے ہیں کہ ہم بگنرز ہیں اور ہم نقاب کس طریقے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں عادت ہو جائے. اچھا وہ عادت آپ اس طریقے سے لائیں گے کہ جب ہم باہر جائیں گے تو ہم نے سعودی نقاب کا یوز کرنا ہے. ہم سودا لینے جا رہے ہیں، ہم مارکیٹ جا رہے ہیں، ہم کہیں بھی جا رہے ہیں، ہم نے اپنا سعودی نقاب سٹارٹ کرنا ہے. اس طریقے سے آپ کی عادت بنے گی اور پھر کوئی بھی آپ کی شادی کا ایونٹ آئے آپ نے اس سے سٹارٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو آہستہ آہستہ عادت ہو جائے. اور جب آپ اس چیز میں کمفرٹیبل ہو جائیں گی تو پھر آپ نقاب کرنا سیکھ لیں گی. اب سب سے امپورٹنٹ بات، جب بھی ہم حجاب کرنا شروع کرتے ہیں یا جب بھی ہم نقاب کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے رشتہ دار ہمارا مذاق اڑاتے ہیں اور ہمارے رشتہ دار ہمیں یہ کہتے ہیں او تم بیکورڈ ہو گئی ہو، یہ عورتوں والا کام ہے، شادی کے بعد بھی کر سکتی تھی، اس چیز کے لیے بہت عمر پڑ گئی. میں نے ایسے بہت رشتہ دار فیس کیے ہیں جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. کوئی بھی لبرل بندہ بھی آپ کو ڈائریکٹ یہ نہیں کہے گا کہ نہیں اسلام میں پردہ نہیں ہے، وہ آپ کو یہ ضرور کہے گا تو تمہیں اب ہوش آ رہے، اچھا تو تم نے ابھی سٹارٹ کیا تو تم پہلے کہاں تھی، ہم تمہارا پاس بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، تم کتنی بولڈ ہوا کرتی تھی، سب کچھ بس تم رہنے دو. اس کو کہتے ہیں ایڈ ہومینم فیلیسی. اس فیلیسی کو ہر بندہ اپلائی کرتا ہے جو بندہ آرگیومنٹ میں فیل ہو رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی جواب نہیں آ رہا ہوتا تو وہ آپ کی ڈائریکٹ ذاتیات پہ اترتا ہے، وہ آپ کے وہاں پر وار کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ نہیں بول پائے اور آپ ایموشنل ہو جائیں. کیونکہ جب ہم نقاب کرنا شروع کرتے ہیں ہم بہت ساری چیزوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور اگر ان چیزوں کے درمیان کوئی بھی رشتہ دار، خالہ، چاچو، ماموں اس طریقے سے ہمارے پاس پر اٹیک کرتا ہے تو ہم اور ایموشنل ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی ہم رونے بھی لگ جاتے ہیں اور ہم گھر آ کے یہ چیز سوچتے ہیں کہ ہم نے غلط نہیں کیا بٹ ہمیں اس طریقے سے کیوں ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو اس طریقے کے لوگوں کو آپ نے کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے؟ پہلی بات، آپ نے رونا نہیں ہے، آپ نے ایموشنل نہیں ہونا، کیونکہ زیادہ تر لڑکیاں شروع میں نقاب کرتی ہیں اور پھر وہ ہٹا دیتی ہیں اس وجہ سے کہ لوگ بہت سارے باتیں بنا رہے تھے، لوگ میرا مذاق اڑا رہے تھے یا کچھ بھی. تو اگر ہم نقاب کرنا شروع کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اپنا مائنڈ پریپیئر کرنا ہوگا اس چیز سے کہ ہم نقاب کس لیے کر رہے ہیں. ہم نقاب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، ہم اس لیے نقاب کر رہے ہیں. تو ایسا کوئی بھی چاچا، ماما، خالو کوئی بھی آئے جو آپ کے نقاب پر باتیں بنائیں، کہ کوئی دوست ہو یا کچھ بھی ہو، ان کو صرف یہ جواب دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ہدایت دی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے تاکہ ان کا کانفیڈنس لوز ہو جائے. اس طریقے سے جو آپ کا کانفیڈنس ہے وہ بھی پکا ہوگا اور آپ اپنے نقاب میں کانفیڈنٹ ہو جائیں گی. کیونکہ یہ دنیا یہی رہنے والی ہے، یہ دنیا کی باتیں یہی رہنے والی ہیں. اگر ہم کوئی بھی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے سٹیٹس پہ کوئی میوزک لگا رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کو نہیں کہے گی کہ تم کیا کر رہے ہو. مگر اگر ہم کوئی دین کا کام، کوئی ہم صحیح کام کرنے لگ جائیں گے تو آپ کو وہ بندہ اٹھ کے کہے گا جس بندے کے گھر میں بھی کوئی عزت نہیں. اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ ہم اس بندے سے بحث کر سکتے ہیں جو بندہ لاجک پر بات کر رہا، جس بندے کے پاس عقل ہو، مگر ہم جاہلوں سے بحث نہیں کر سکتے. ایک بات لازمی یاد رکھیے گا کہ انسان ہر اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جس چیز کے بارے میں وہ جاہل ہوتا ہے. تو اگر وہ اس چیز کے بارے میں جاہل ہے اور وہ جاننا ہی نہیں چاہتا اس چیز کو، آپ کو وہ پازیٹیو نہیں لے گا اور آپ کی ذاتیات پر اٹیک کرے گا. اور ہم لڑکیاں ہیں، ہم ایموشنلی پکے نہیں ہوتے، ہم لڑکوں کی طرح پریکٹیکل نہیں ہوتے تو ہم رو جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے اور ہم نے پردہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے اور ہمیں اس پردے کے اندر کانفیڈنٹ فیل کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے لیے کور کر دی ہیں. ہمیں ایونٹ پہ کس طریقے سے پردہ کرنا ہے، جو حجاب کر رہی ہیں وہ کس طریقے سے کر رہی ہیں، ہمیں بگننگ میں کس طریقے سے پردہ کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی سوال ہو آپ مجھ سے کامنٹ میں پوچھ سکتی ہیں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.